نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج 8واں میسج ہے اصلاح کے لیے۔ پہلا میسج قرآن حکیم کے حوالے سے ہے۔ رب العزت نے اس کے بارے میں واضح کیا کہ یہ قرآن رمضان میں نازل کیا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ رمضان اور قرآن دونوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اسے دن بھر کھانے پینے اور خواہشات سے روکا، میری طرف سے اس کی سفارش قبول کی جائے۔ اور قرآن کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اسے رات کے آرام سے روک دیا تھا، آپ اس کے حق میں میری سفارش قبول کیجئے، اور اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ دوسری چیز دعا ہے۔ آج کی دعا اس حوالے سے ہے کہ مجھے دنیا اور آخرت دونوں کا رزق دے دیجئے۔ آئیے دعائیہ الفاظ دہراتے ہیں۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی۔ صحیح مسلم کی روایت کا نمبر ہے 6850۔ اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے ہدایت دے اور مجھے عافیت دے اور مجھے رزق دے اور میرے نقصان کو پورا فرما اور مجھے بلند فرما۔ دعائیہ الفاظ دہراتے ہیں۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی۔ تیسری چیز وضو ہے۔ اب وضو کرتے ہوئے کچھ سوچتے ہیں؟ اب یہ بات ذہن میں رہتی ہے؟ جتنا آپ ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ وضو میں آج ہم دیکھیں گے چہرہ دھونے کے حوالے سے۔ چہرہ کیا ہے؟ انسان کی پہچان، اس کا تشخص، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن۔ چہرہ نہ ہو تو پہچان ختم ہو جائے۔ ایک طرف تو چہرہ دل کے حالات کی عکاسی کرتا ہے اور دوسری طرف کتنی نگاہوں کا مرکز بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس دن کچھ چہرے چمکدار ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ چہرے کی سفیدی وضو کی وجہ سے اور سیاہی برے اعمال کی وجہ سے ہوگی۔ اس دن اپنا چہرہ سیاہ ہونے سے بچانے کے لیے وضو کرتے ہوئے ان باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ نظروں کی آلودگی سے چہرے کو پاک کرنا ہے انشاءاللہ، اور قیامت کے دن چہرے کو پرنور بنانے کے لیے اچھی طرح وضو کرنا ہے، اور رب سے ملاقات کے لیے چہرے کو پاک کرنا ہے۔ ایک وہ ملاقات جو روبرو ہوگی اور ایک وہ ملاقات جو نماز میں ہے۔ تو اب دیکھیں رب کی ملاقات کی تیاری ہے، گویا یہ آخرت کی ملاقات کی تیاری ہے۔ چوتھی چیز نماز کے حوالے سے سورہ الفاتحہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے آج ہم دیکھیں گے۔ اللہ کے نام سے جو وسیع رحمت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے نام سے کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پیدا کیا، اسی نے نک سک سے درست کیا، اسی نے رزق دیا، اسی نے بولنے کو زبان عطا کی، اسی نے سمجھنے کے لیے ذہن عطا کیا، اسی نے عقل دی، اسی نے صلاحیتیں دیں، اور وہ کچھ دیا ہے جس کے بارے میں ہم جانتے تک نہیں ہیں۔ اس لیے ہر کام اسی کے نام سے، وضو بھی اس کے نام سے، اور سورہ الفاتحہ کا آغاز بھی اسی کے نام سے۔ خشوع کے لیے آج جسمانی حرکات کو کنٹرول کرنا ہے۔ جتنا زیادہ انسان ہلتا جلتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کی اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے۔ نماز کے دوران انسان اگر کپڑے ٹھیک کرتا رہے، اگر ایک انسان کی توجہ
جائے نماز کی بجائے ارد گرد کے ماحول پر ہو جائے تو اس کی وجہ سے توجہ بڑھ جاتی ہے. اسی لیے نظروں کو سیدھے نیچے لگانے کا حکم ہے، کیونکہ نظر اٹھتی ہے تو دل بھی نماز سے اٹھ جاتا ہے. اس لیے دل کے جھکاؤ کے لیے نظر جھکا کے رکھنی ہے انشاءاللہ، اور ہاتھوں کی حرکات کو کنٹرول کرنا ہے اور اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچا کے رکھنا ہے جس کی وجہ سے توجہ بڑھ جائے انشاءاللہ تعالی. پانچویں چیز اخلاق کے حوالے سے ہے. کل ہم نے دیانت کے بارے میں دیکھا تھا، آج بددیانتی کے حوالے سے دیکھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت کا پاس نہیں. حقیقت یہ ہے کہ بددیانت، امانت کا خیال نہ رکھنے والا منافق ہے. چاہے کسی کے پاس مال امانت رکھوایا جائے یا ذمہ داریاں، اور اگر مزید آگے بڑھ کے دیکھیں تو جو کچھ اللہ نے عطا کیا، چاہے جسم کی قوتیں، صلاحیتیں ہیں یا اولاد ہے، یہ بھی اللہ کی امانت ہے. تو امانتوں میں خیانت انسان تب کرتا ہے جب اس کے بارے میں اپنی مرضی کے ڈیسیژن کرنا چاہتا ہے. جس کی امانت ہے ڈیسیژن تو اسی کا. مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی اپنا سرمایہ رکھوائے اور آپ کہیں چلے میں اس سرمایہ سے فی الحال فلاں کام کر لیتی ہوں. مالک کی اجازت کے بغیر تو نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو ظاہر ہے ناچاکی ہوگی، اختلافات ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ مال ضائع ہو جائے. تو ایسی صورت میں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. ایک تو پریشانیاں دنیا کی ہیں اور دوسری ہمیشہ کی زندگی کی پریشانیاں. اللہ تعالی خائن کو پسند نہیں کرتا اور اللہ تعالی ہر خیانت کو قیامت کے دن مجسم صورت میں سامنے لے آئے گا. اللہ نے اپنے نبی سے بھی یہ ارشاد فرمایا تھا وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، تم خیانت کاروں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو. تو بددیانتی، خیانت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، خاص طور پر اپنی اولاد کے حوالے سے، ذمہ داریوں کے حوالے سے. کہیں بھی ڈنڈی نہیں مارنے. اولاد کا یہ پہلا حق ہے کہ ہم اس اولاد کو رب سے ڈرنا سکھا دیں، رب کے ساتھ اس کا تعلق جوڑ دیں. اسی لیے رب نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تو اس آگ سے بچاؤ کے لیے امانت والی زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ. چھٹا پوائنٹ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے. صدقہ سب اعمال سے افضل ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا اعمال ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے، یہ قیامت کے دن ایسا ہوگا. تو صدقہ کہے گا میں تم سب سے افضل ہوں، یعنی صدقے کو ایک فوقیت حاصل ہوگی. یہ روایت مستدرک حاکم کی ہے. تو سب سے افضل عمل کے بارے میں پیچھے نہیں رہنا انشاءاللہ، اور صدقہ کرنے کی مستقل عادت ڈالنی ہے، اور ایسی مدات میں سرمایہ لگانا ہے جو زیادہ فروٹفل ہوں، یعنی جس کا اجر ہماری زندگی کے بعد بھی جاری رہے، قیامت تک وہ ملٹی پلائی ہوتا رہے. ساتواں پوائنٹ ہے آج کیا کریں. اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے میری ہدایت کے لیے قرآن حکیم نازل فرمایا. یعنی ویسے تو ساری انسانیت کے لیے یہ ہدایت ہے، لیکن اگر انسان پرسنلی اپنے اوپر انعام فیل کرتا ہے تو اس کی کیفیت مختلف ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ رازوں کی حفاظت کرنی ہے، کسی کے راز کو فاش نہیں کرنا. راز بھی امانت ہوتے ہیں، اس امانت کو بھی پوری طریقے سے نبھانا ہے. تیسری بات ہے صدقے کے حوالے سے، صدقہ ایسی نیت سے کرنا ہے کہ واقعی افضل عمل ہو جائے انشاءاللہ تعالی.